بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کہتے ہیں معافی مانگنے کو، توبہ کرنے کو۔ یعنی انسان پہلے جان لے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، پھر ان گناہوں کے بارے میں یہ جان لے کہ گناہ کتنی گندی اور بری چیز ہے، پھر اس کے بعد گناہوں پر شدید ندامت ہو۔ جی ہاں، ندامت یعنی دل کا درد۔ پھر اس کے بعد پختہ عزم ہو کہ میں ان گناہوں کے اثرات کو بھی مٹا دوں گا اور آئندہ میں قطعاً ان گناہوں میں ملوث نہیں ہوں گا۔ انسان اپنے ماضی پہ نظر دوڑائے، ایک ایک سال، ایک ایک مہینہ، دن اور ایک ایک گھڑی گن ڈالے کہ کس وقت کون سے زمانے میں کون سا گناہ مجھ سے ہوا، مالک کے حقیقی کی کون سی نافرمانی میں نے کی۔ پھر ان گناہوں پر ندامت کے ساتھ ایسے تڑپے جس طرح وہ باپ تڑپتا ہے جس کے بیٹے کو 2 دن کے بعد پھانسی پہ لٹکایا جانا ہے، اور یہ بات حکومتی افسران نے لکھ کے اس کے باپ کو حتمی طور پہ دکھا دی ہو۔ پھر خود سوچئے وہ باپ کیا کھائے گا اور کیا پیے گا۔ گناہوں کی سزا پھانسی سے زیادہ سخت ہے، اور یہ بات بتانے والے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر انسان گناہوں پر کیسے نہیں تڑپے گا؟ کیا بندہ اللہ کے قہر اور عذاب کو بھول گئے؟ بندہ خوب ندامت سے اللہ کے سامنے روئے، تڑپے، آنسو بہائے اور اپنے محبوب رب کو راضی کرے جس نے اسے ابھی تک گناہوں کی وجہ سے ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھا، اور اس کے بعد اب اسے توبہ کی بھی توفیق دے دی۔ اور جو پچھلے گناہ ہیں جن کی قضا لازم ہے ان کی قضا کرے، مثلا فرائض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو چھوٹ چکے ہیں ان کو ادا کرے، اور وہ گناہ جو ذاتی نوعیت کے ہیں مثلا زنا، شراب، گانے سننا وغیرہ، ان سے پکی توبہ کرے، اور اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے، اپنے گناہوں کو بیان کر کے خود کو لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ کرے، بلکہ گناہوں کی مقدار نیکیاں کر لے اور حسنات کے ذریعے سیئات کو مٹائے۔ نیک کاموں کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے برے کاموں کو، گناہوں کو مٹا دے، اور پھر وہ گناہ جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی سعی کرے، کوشش کرے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ توبہ کا پرسکون راستہ 3 دروازوں سے ہو کے گزرتا ہے۔ پہلا دروازہ یہ ہے علم، یعنی انسان کو اپنے گناہوں کا علم ہو، اپنے گناہوں کو پہچان لے۔ دوسرا دروازہ یہ کہ ندامت، شرمندگی، اپنی خطاؤں پر دل میں ندامت ہو، دل میں درد ہو، غم ہو، پچھتاوا پیدا ہو جائے۔ اور تیسرا دروازہ عزم، آئندہ ان گناہوں کو چھوڑ دے گا اور پچھلے گناہوں کے آثار و اثرات کو مٹا دے گا، اور پھر اخلاص کے ساتھ اعمال صالحہ کے راستے پہ چل پڑے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرآنی وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جن 3 دروازوں سے گزر کر توبہ کا راستہ نصیب ہوتا ہے تو ہمارا جدی پشتی جو دشمن ہے شیطان مردود، انہی 3 دروازوں سے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ وہ پہلے دروازے سے ایسے حملہ کرتا ہے کہ انسان کو علم ہی نہیں ہونے دیتا کہ وہ انسان کیا کیا گناہ کر رہا ہے، بلکہ وہ انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر دکھاتا ہے اور انسان کو گناہوں میں غافل بنا دیتا ہے۔ اگر بالفرض کسی کو اپنے گناہوں کا علم حاصل بھی ہو جائے تو پھر وہ دوسرے دروازے سے حملہ آور ہوتا ہے، دوسرے دروازے سے ایسے حملہ آور ہوتا ہے کہ اس کے دل کے ندامت پیدا ہونے ہی نہیں دیتا۔ تب وہ اسے لوگوں کے گناہوں کو دکھاتا ہے کہ تو فلاں سے اچھا ہے، فلاں سے بہتر ہے، اگر تو اس گناہ کے اندر ملوث ہے تو فلاں ایسے گناہ کے اندر ملوث ہے جس کے اندر تو نہیں ہے، دیکھ فلاں بڑے بڑے لوگ اس گناہ کے اندر ملوث ہیں اور تو اس گناہ کے اندر نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی خوش نصیب شخص شیطان کے دوسرے حملے سے، اس دروازے سے جو حملہ کیا ہے اس سے بچ جائے، تو شیطان تیسرے دروازے سے خطرناک حملہ کرتا ہے کہ انسان کو گناہوں سے بچنے کا عزم ہی نہیں کرنے دیتا، اور انسان کو سمجھاتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، لمبی عمر پڑی ہے، آگے جا کے توبہ کر لینا، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لینا۔ بلکہ اسے یہ ایسے بھی سمجھاتا ہے کہ بھائی تیرے توبہ کرنے کو کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، تو نے بار بار توبہ توڑ دینی ہے،
اور بار بار تو توبہ توڑتا ہے اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس لیے ابھی توبہ نہ کرو کیونکہ تم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ یوں یہ شیطان ملعون مرتے دم تک گناہوں میں لگائے رکھتا ہے۔ ان 3 دروازوں سے شیطان سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ انسان ہمت سے کام لے اور تائبین کی صحبت اختیار کرے اور خود کو اچھائی کے ماحول کے ساتھ، اجتماعی ماحول کے ساتھ زبردستی جوڑے رکھے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان احادیث کو بار بار پڑھے جو توبہ کے بارے میں مذکور ہیں، اور حدیث میں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہر احتیاطی تدبیر کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس طرح ان لوگوں کے واقعات کو کثرت سے پڑھے جن کو اللہ تعالیٰ نے توبہ نصیب فرمائی، وہ لوگ جو گناہوں کی دلدل سے نکل کر توبہ کی حسین منظروں کی طرف، حسین راستوں کی طرف چل پڑے۔ اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ انسان قطعاً گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور توبہ میں دیر نہ لگائے، کیونکہ یہ لمحوں کا کھیل ہے اور یہ وہی جیتے گا جو ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور محنت سے کام لے گا۔ شیطان تو یہی سکھاتا ہے کہ تم نے توبہ کر کے پھر توڑ دینی ہے اور زندگی کی آزمائش مکمل ہو جائے، اس لیے توبہ کو لازم پکڑیں اور شیطان جن 3 دروازوں سے حملہ آور ہوتا ہے، ان 3 دروازوں سے بچنے کی کوشش کریں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے آہوازاری، اللہ تعالیٰ سے عافیت، گناہوں سے بچنے اور گناہوں کی سزا سے عافیت کی دعا مانگتے رہا کریں۔